ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں سنگریزے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک مٹھی مبارک کھولی تو سنگریزے اس طرح تسبیح بیان کر رہے تھے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اسی طرح بنبناہٹ کی طرح وہ بنبناہٹ کرتے ہوئے تسبیح بیان کر رہے تھے، سنگریزے رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث آئی ہے اور عبداللہ بن مسعود روایت کرنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی دسترخوان پہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ وہ کھانا جو رسول اللہ تناول فرما رہے تھے وہ کھانا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا۔ پکا ہوا کھانا، پکا ہوا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا۔ اور کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کہہ رہا تھا۔ شیخ ابن عربی بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے مفسر، محدث، صوفی اللہ والے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے درختوں کی تسبیح سنی ہے، درختوں۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد پہاڑ کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب رسول اللہ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے بتا دیا۔ اللہ نے بتا دیا محبت کر رہے ہیں۔ اور بعض روایت بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزر رہے ہوتے، راستے میں جو چیزیں ہوتی تھی رسول اللہ پہ درود پڑا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو سنا دیتے تھے۔ تو اس طرح کبھی اللہ جب چاہتا ہے معجزے کے طور پر، کرامت کے طور پر اللہ سنا ہی دیتا ہے۔ اس طرح فرمایا اب اتنی عظیم ذات، تو اس طرح کوئی اور ذات ہستی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جب ایسی ہستی کوئی اور نہیں، اکیلی اسی کی ہستی ہے، تو خالق اور معبود بھی وہی ہے، معبود بھی وہی۔ خالق کو تو وہی مانتے تھے، معبود بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفسیر روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پتھر پہ لاٹھی مارو۔ آپ نے ماری، وہاں سے ایک تہ نکلی، نیچے اور پتھر، فرمایا دوبارہ مارو، دوبارہ ماری، فرمایا پھر مارو۔ جب تیسری تہ نکلی پر اس پہ مارو، ماری تو اس میں کیڑا تھا، اس کے منہ میں ہرا پتا تھا اور وہ تسبیح بیان کر رہا تھا، تسبیح بیان کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان من یرانی وَيَعْلَمُ مَكَانِي وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ پاک ہے وہ ذات جو ہر وقت مجھے دیکھتی اور میرا ٹھکانہ وہ بھی دیکھ رہی ہے، میرا ٹھکانہ بھی وہ دیکھ رہی ہے، ٹھکانہ بھی دیکھتی ہے۔ فَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور وہ مجھے یاد رکھتی ہے، بلاتی نہیں ہے، تہ بتہ پتھر کے اندر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو ان پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ وہ پرندے پر پھیلا کے میری تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، پر پھیلا کے وہ میری تسبیح، بظاہر ہم دیکھ رہے تھے انسان کے اڑ رہے ہیں، پر پھیلا کے میری تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ تم مینڈک کو مت مارو، اس لیے کہ وہ جو ٹرٹرا رہا ہوتا ہے وہ میری تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ساری خود ساختہ باتیں ہیں۔ اور پھر اس کا شریک نہیں، کوئی شرک کرتا ہے، بہت بڑا جرم کا ارتکاب کرتا ہے، وہ پکڑتا کیوں نہیں؟ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، فرمایا وہ بڑا بردبار ہے، بردبار، انسان کی طرح بے صبر نہیں۔ ہمیں تو تھوڑی سی ناگواری دیکھ لے، لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور فوراً انتقام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی ایک کہتا ہے ہم 10 کہہ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں خالق ہونے کے باوجود
میں کامل قدرت والا ہونے کے باوجود، سب کچھ کر سکنے کے باوجود بھی میں اپنے میں بھی ایک عاجز مخلوق، عاجز بندے کو جلدی پکڑتا نہیں، مہلت دیتا ہوں، مہلت ڈھیل دیتا ہوں۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بندوں میں سے اگر کوئی معاف کرے تو اللہ اس کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ اور یہی وجہ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جو قیامت کے دن اپنے گناہ مجھ سے بخشوانا چاہے تو وہ دنیا میں اپنے قصوروار کو معاف کرتا جائے۔ جتنے کسی کے قصور دنیا میں معاف کرے گا، اس کی حق تلفی کرنے کے باوجود، اس کے ستائے جانے کے باوجود، اتنے اس کے قصور قیامت کے دن میں معاف کروں۔ اس لیے اللہ والے بڑے سے بڑا کوئی ستاتے اسی وقت معاف کر دیتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، باقی اللہ خود اس سے حساب لے گا، لیکن میں معاف کر دوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے پڑ رہے تھے، بڑے سخت قسم کے کوڑے، اور پھر بعد میں جب کوڑے لگوانے والے کا بیٹے نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ میرے والد کو معاف کر دے، کہنے لگے تم ابھی کہتے ہو، میں اسی وقت معاف کر دیا تھا جس وقت مجھے لگوا رہا تھا، میں نے اس وقت معاف کر دیا تھا، کیونکہ اللہ معاف کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کا ایک آدمی تاجر تھا بڑا، اور اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں تھی، رجسٹر سارے کے سارے خالی، نیکیوں سے خالی، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب اس کی ایک خوبی سامنے آئی کہ تاجر تھا، تنگ دست آدمی کو مہلت دیتا رہتا، اور جس کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے تھے اس سے قرضہ معاف ہی کر دیتا تھا۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ یہ معاف کرنا تو میری صفت ہے، وہ تو نے اپنا دی تھی، جاؤ میں تجھے معاف کر دوں۔ ہے ہمارے دین میں بڑا کچھ ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن کاش ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، جتنی مدت کے لیے دیتا ہے، اتنی مدت تک اس کو روزانہ اس کی مقدار کے مطابق صدقے کا ثواب ملتا ہے، صدقے کا۔ اب اس نے قرض دیا ہے، واپس لے گا، لیکن جب تک دیا ہے اس نے، سال 2 سال، جتنے روز اس کو، ہر روز اس کو اتنا ہی، لاکھ دیا ہے تو لاکھ، 2 دیا ہے تو 2، 10 دیا ہے تو 10 صدقے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب 10 لاکھ کون صدقہ کر سکتا ہے؟ لیکن اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے قرض دیا ہے، روز اتنا صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور وہ مدت آ جائے وہ ٹال مٹول کر دے، نہ دے، یا وہ دے نہ سکے، اس سے پھر وہ صدقے کا ثواب دوہرا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے۔ 10 لاکھ ہو 20 لاکھ، 20 ہو تو 30 لاکھ، ہو تو 2 لاکھ، 10,000 ہو تو 20,000، 1000 ہو تو 2000، تو ثواب جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی برکات سے محرومی کا ایک سبب بتایا ہے۔ وہ کیا؟ وہ ضد اور ہٹ درمی سے قرآن مجید کو دل سے نہ سننا، قرآن مجید کا انکار کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر قرآن مجید کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے مکہ کے کافر عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ، وہ سنتے نہیں تھے قرآن کو، اور اگر کہیں سنتے ہیں تو کجی تلاش کرنے کے لیے، اپنے زعم خیال کے مطابق، کہ اگر ہمیں کوئی قرآن میں کمزوری معلوم ہو جائے اس کلام میں تو ہم پھر اس کا پروپیگنڈا کریں، حالانکہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کمال ہی کمال ہے۔ تو ان کے ذہن اپنے کیا تھے؟ ٹیڑھے تھے، کمزور تھے، قرآن کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے تھے اس کے سمجھنے سے، اور کانوں میں بوجھ ڈال دیے تھے، کانوں میں۔ ایسے لوگ پھر دیکھو قرآن کو سن نہیں سکتے۔ یہ سننا ہر ایک کا کام نہیں ہے، وہی سنتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، نہیں تو اللہ خود کہتا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کے قریب نہیں آتے، اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کافروں کی طرح۔ دیکھیں کافر لوگ جو
سب سے اولین مخاطبین تھے، وہ اس کو نہیں برداشت کرتے تھے، اللہ ان کے دلوں پہ ٹھپے لگا دیے تھے. تو پھر وہ کسی عیب کی تلاش میں تو سن لیتے تھے، لیکن ہدایت کی نیت سے نہیں سنتے تھے، دور بھاگتے تھے. ایسے ہی جو لوگ قرآن سے بھاگتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلوں پہ اور کانوں پہ اور آنکھوں پہ کیا کر لیتے ہیں، پردے ڈال لیتے ہیں اور مورے لگا دیتے ہیں. پھر ایسے لوگ قرآن کے قریب نہیں آ سکتے، اور نہ قرآن کی بات انہیں صحیح سمجھ آتی ہے. اللہ اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ یہ جادو زدہ آدمی ہے، اس پہ جادو ہو چکا ہے، جادو. اس لیے تو نعوذ باللہ بکی باتیں کرتا ہے، یہ مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. کوئی زندہ ہوا ہے آج تک جو آیا ہے؟ کہنے پہ جادو ہوا ہے. حالانکہ رسول اللہ پر ٹھیک ہے مدینے میں جادو ہوا تھا، لیکن جادو کا اثر صرف جسم پہ ہوا تھا. جادو کی وجہ سے نبی کا دماغ اور دل وہ متاثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ منصب نبوت کے خلاف. صرف جسمانی طور پر آپ کو بیماری لاحق ہوئی تھی، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بتا دیا. آج ہمیں یقین نہیں ہے. اللہ نے صرف 2 صورتیں بھیجی، سورہ فلق، سورہ ناس، آخری جو صورتیں، آخری قل یہ بھیجی. 11 زریں تھی داغے میں، 11 گرے تھی، اور ایک پرانے کنویں میں اس کو کیا کر دیا تھا، دفن کر دیا تھا. اور 11 ان کی آیات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک گرہ کھلتی گئی. ادھر 11 آیتیں مکمل ہوئی، ادھر گرہ کھل گئی اور رسول اللہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اور جو جسمانی تکلیف تھی وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی. ان 2 صورتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور کلمہ آفات سے اور بری چیزوں سے بچنے کے لیے نہیں پڑھتے تھے، کوئی اور کلمات نہیں پڑھتے تھے. پہلے تو پڑھتے تھے مختلف کلمات. ان کے آنے کے بعد کوئی دنیاوی مصیبت ہوتی تو بھی 2 صورتیں پڑھتے تھے، کوئی بیماری ہوتی تو بھی 2 صورتیں پڑھتے تھے. اور رسول اللہ خود ارشاد فرماتے تھے کہ آفات سے، مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے، بچنے کے لیے ان 2 صورتوں جیسا کلام نہ سابقہ کتابوں میں اترا ہے اور نہ قرآن مجید میں اترا. آفات سے بچاؤ کے لیے یہ ایسا ہے. لیکن آج ہماری زبانیں وہ زبانیں نہیں، تقوی نہیں ہے اور یقین بھی نہیں ہے. اس لیے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی اس کا اثر دکھائی نہیں دیتا. یہ جو مولانا مسعود اظہر صاحب ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں انڈیا کے جیل میں تھا اور ادھر مجھے خطرہ تھا کہ پانسی ہوگی. ظاہر ہے جس آدمی کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کا اللہ سے تعلق، وہ تو عالم بھی تھے، پھر موت بھی نظر آ رہی ہو. عالم تو ویسے بھی اس جیسے متوکل اور متقی پرہیزگار آدمی تو ویسے پہ اللہ پہ یقین ہوتا ہے، پھر بظاہر موت بھی نظر آ رہی ہو تو اس وقت وہ کس دل سے قرآن کو پڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں کالا جادو، کالا علم، کالا جادو اور قرآن، ان دونوں کا مقابلہ ہوتا تھا. قرآن کے آگے کالا جادو زیرو ہو جاتا تھا. میرے ساتھ بڑے بڑے ہندوؤں میں، اور یہ چیز بڑی ہے ہندوؤں میں، کالا جادو. کہتے جیل میں تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم کالے علم کے اتنے ماہر ہیں، تم اپنا کلام پیش کرو، ہم یہ پیش کرتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں پہلے کلام پڑھتا، پھر وہ اس کے بڑے 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 پر ہلاتے تھے، لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے. تمہارا یہ عظیم کلام ہے، اللہ تبارک نے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آج آیات کچھ زیادہ تھی، کل زندگی نے انشاءاللہ یاد کرانا تو پہلے ترجمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آگے پھر دوسرا درس ہو جائے گا.